ہے کہ کبھی نہیں سوچتے جن کا دنیاوی طور پر خسارہ ہو گیا. آپ نے بڑا اچھا کہا, باپ چلے گئے, کمانے والے چلے گئے, بھائی چلے گئے, ہم صرف اپنی جانب دیکھتے ہیں. ساتھ میں جو لوگ ہیں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم نے اپنی پلاننگز میں کبھی ان کو شامل نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا صاحب ثروت کیا ہے تو میں اتنا ایک اماؤنٹ, اتنی رقم جو ہے وہ ان کے لیے بھی کر سکتا ہوں. سب سے اہم بات ہے یہ, کیونکہ دیکھیے قرآن جب شروع ہوتا ہے, ابتدا ہوتی ہے تو وہیں پر ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے کا دیا ہوا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن جو مومنوں کی پہچان بتائی ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جی وہ اللہ کے راستے میں یا اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک طرف رہی, یہ جو آتش بازی ہے اس میں کتنے لاکھ روپے خرچ کیے, یعنی ایک سیکنڈوں میں وہ چیز جو ہے وہ جل کے راکھ جل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کل کئی افراد جو ہے وہ فائرنگ سے جو ہے وہ ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے. سب سے یعنی اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جو خوشی منانے کا طریقہ ہے اس سے آپ لوگوں کو اگر قتل کر رہے ہیں, لوگوں کو اگر جان سے مار رہے ہیں, تو یہ کیسی خوشی ہے؟ خوشی منانے میں اور خوشی منانے کا جو طریقہ ہوتا ہے, آداب ہوتے ہیں, اس کے اندر کسی کی جان تو نہیں لی جاتی. اگر یہ جان لیوا چیزیں ہیں تو کون سی خوشی ہے بھائی؟ پہلی تو آپ کے ہمارے ملک پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے سال جو ہے جو چیز بھی آئی, زمینی آفات کے متعلق بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں آئی. وہ یہی چیز ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کے ایمان چھوڑ دیا تو انسان خسارے میں ہو گیا, اور جب خسارے میں ہو گیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کتنے ممالک ایسے ہیں جن میں زلزلے آئے, کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے اندر ہیریکن آئے, سیلاب آئے, ہمارے اپنے ملک کے اندر سیلاب آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچیں گے. میں آپ دونوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو ایک خوشی منانے کا انداز کہا, پہلے دن آپ نے کسی بھی انداز سے, وہ آتش بازی سے یا وہ دیگر طریقوں سے آپ نے خوشی منا لی. کیا ہم چلیں یہ بات اب تو ایک دن آگے آ گیا, کیا ہم اجتماعی طور پر آپ جیسے مطلب لوگ ہیں, ادارے ہیں, ہم یہ کوشش کریں کہ نئے سال کی آمد پہ بھی ہم خاطر خواہ یہ کوشش کریں کہ ہمیں لوگوں کو اس جانب کرنا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ دعائیں مانگیں, اپنی پلاننگ شعور پیدا کریں, ایسی چیزیں, ایسے سیمینارز کریں کہ ہم لوگوں میں یہ شعور جگائیں کہ تمہاری جو کچھ بھی تم نے آتش بازی کی اس سے کسی کو کیا ملا. ہو سکتا ہے کسی کا چلا گیا ہو, لیکن ہمیں حاصل کیا ہوا. ناظرین, بہت اچھے موڑ پہ گفتگو آ گئی ہے, لیکن ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے واپسی پر ساجدہ سلیم صاحبہ سے بھی اور پروفیسر جہان لطفی صاحبہ سے بھی ہم یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فلاح پانے والے لوگوں میں ہم کیسے ہو جائیں. ہمیں اپنا نام فلاح پانے والوں میں شامل کرنا ہے. ہم دنیا کے خسارے کی بات کر رہے ہیں, دنیا کے گوشوارے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر اس شعر کو جب میں نے سنا تو شاید وہ مجازی انداز میں ہوگا, لیکن آج میں اس کو حقیقی انداز میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کہ کتاب زندگی کا بس یہی گوشوارہ ہے, تو میں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. خسارے کی باتیں جناب ہو رہی ہیں, لیکن خسارے سے کیسے نکلیں جس انسان کو خسارے میں کہا گیا ہے خسارہ پانے والوں میں نہ ہو. کیا بات کریں گے, کس طرح کوشش کریں گے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم, لیکن اس بریک کے بعد.